بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسیہ فرعون کی زوجہ تھیں۔ وہ فرعون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا تھا، جس کا نفس شریر تھا، جس کے عقائد اور اعمال باطل و فاسد تھے۔ قرآن مجید نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھیں اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھیں۔ تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح فرما روائی کرتی تھیں اور اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھیں۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں میں اس کی ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدرمند خاتون نے اسی ماحول میں پیغمبر الہی جناب موسیٰ بن عمران کے ذریعے پیغام الہی سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا۔ چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا، حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ اور فرعون اور فرعونیوں کی ملامت، ضرب و ستم کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہی۔ جناب آسیہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے اور بہشت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لے۔ جناب آسیہ نے اپنے ایمان، توبہ و استغفار پر استقامت کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ فرعون نے جناب آسیہ سے مقابلے کی ٹھان لی، لیکن آسیہ کی ثابت قدمی کے مقابلے میں ہار گیا۔ اس نے آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ لیکن جناب آسیہ نے دنیا و آخرت کی سعادت و خوشبختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ جناب آسیہ کی حقیقی توبہ، ایمان و جدوجہد، صبر و استقامت، یقین اور مستحکم عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیامت تک مومن و مومنات کے لیے نمونے کے طور پر پہنچوایا ہے۔ اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ توبہ، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد دنیا اور آخرت میں ہمسر پیغمبر، اور فاطمہ بنت محمد۔ مزید ایسے واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔